بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 اسلامیات لیکچر نمبر 13۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے حدیث نمبر 5۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اب اس حدیث میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب حدیث مبارکہ میں دو چیزیں جو ہے وہ قابل غور ہے، ایک ہے خواہش، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، مطلب کیا ہے، قرآن اور سنت۔ اب مطلب یہ ہوا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات قرآن کے تابع نہ ہو جائے، یعنی دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا نہ ہو جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو قابو میں رکھ کر اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق خود کو بدلنا، خود کو ڈالنا، ٹھیک ہے، اور اپنی خواہشات کو آزاد نہ چھوڑنا، کیونکہ آزاد خواہشات میں شیطان فوراً شامل ہو جاتا ہے اور خواہشات میں کشش پیدا کر کے انسان کو برائی کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اگر مسلمان اپنی خواہشات کو قرآن کے احکام کے مطابق کر لیتا ہے اور تو وہ حدود میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے کوئی بھی برا عمل جو ہے وہ صادر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر خواہش نیک ہوگی تو عمل بھی نیک ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر خواہش بری ہوگی تو عمل بھی کیا ہوگا، برا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان کے خواہشات قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو اس سے ان کو ایمان کی لذت بھی کیا ہوگی، حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نیکی اور بدی انسان کی کیا ہے، فطرت میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ اسے چاہیے کہ جو برائی کا راستہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، ٹھیک ہے، اور جو نیکی کا راستہ ہے اس کی طرف کیا ہو، متوجہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میری نبی کی اطاعت کی تو اس نے گویا میری اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 6 لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ ترجمہ، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں معاشرتی ادب کے ایک اہم پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، کیونکہ بچے جو ہے وہ رحم کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی بچوں پر رحم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ بچے چونکہ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، پوری طرح سمجھدار بھی نہیں ہوتے، اس لیے انہیں بڑوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بچوں کو جہاں کہیں مدد کی ضرورت پیش آ جائے، ٹھیک ہے، تو ان کی مدد کرنا بڑوں کا اخلاقی کیا ہے، فریضہ ہے۔ کوئی غلطی کرے تو ان کو معاف کرنا، پیار سے بچوں کو تعلیم و تربیت دینا ہی ان پر رحم کرنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر رحم کی ایک مثال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے بٹھا لیتے، ٹھیک ہے۔ راستے میں بچے ملتے تو ان کو خود سلام کرتے۔ یہ بھی معمول تھا کہ جب موسم کا کوئی نیا میوہ خدمت میں پیش کیا جاتا تو حاضرین میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا اسے عنایت فرماتے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو ہے بچوں کے ساتھ رحم و شفقت کا معاملہ۔ اب بڑوں کا احترام کرنا بھی کیا ہے، بچوں اور نوجوانوں پر کیا ہے، فرض ہے،
کیونکہ جو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ ہم میں سے نہیں. ہم میں سے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ساری عمر کام کاج اور محنت و مشقت کے بعد ان کی جسمانی قوت جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو گئی ہوتی ہے. وہ ساری عمر دوسروں کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور اب انہیں اپنی خوراک اور آرام کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کی ضرورت نہ بھی ہو، اگر چھوٹے ان کا احترام کرے یا انہیں عزت سے بلائے، ٹھیک ہے، ان کے لیے جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ بیٹھ جائے تو ان کے دلوں کو راحت اور خوشی کیا ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بزرگوں کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگوں کا بڑا احترام، بزرگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. جن بزرگوں کا کام کرنے والا کوئی نہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام خود کرتے تھے. ٹھیک ہے، اپنے محفل میں بزرگوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. تو چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کے ساتھ احترام کا رشتہ جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم پر کیا ہوا ہے، مقرر ہوا ہے، فرض ہوا ہے. ٹھیک ہے، آج کی 2 حدیث آپ لوگ یاد کریں. ٹھیک ہے، والسلام، شکریہ.